بسم اللہ الرحمن الرحیم. مارو رشید عرض کر رہا ہوں. عمران خان نے ایک بار پھر اپنی جیل کی صورتحال پہ جس میں وہ رہ رہے ہیں اس پہ اظہار خیال کیا. وہ چونکہ بہت پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ انہیں بڑی بے پناہ سہولتیں حاصل ہیں, مصدق ملک قسم کے لوگ, خواجہ اعظم جیسے لوگ اور کچھ لوگ جن کی ذمہ داری سونپی گئی ہے. تو وہ ایک بار پھر انہوں نے وضاحت کی ہے اور انہوں نے کہا ہے مجھے وہی سہولتیں حاصل ہیں جو سزائے موت کے قیدی کو ہوتی ہیں. کچھ اور بھی بہت اہم گفتگو انہوں نے کی ہے کئی موضوعات پر. میں تفصیل عرض کرتا ہوں. اسلام آباد کی ایک عدالت نے حکم دیا ہے کہ علی امین گنڈاپور کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے. ان کی عدالت سے یعنی رخصت کی جو درخواست تھی عدم حاضری کی وہ مسترد کر دی گئی ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے فیصلہ کیا ہے کہ مل بانٹ کر کھائیں گے. کہ اجلاس ہوئے لاہور میں, اس کی تفصیل بتاتا ہوں. اور یہ مقبول جان پر ایک اور مقدمہ قائم ہو گیا. اختر مینگل صاحب نے منت سماجت کے باوجود استعفیٰ واپس لینے سے انکار کر دیا, اور اس پہ جو بات انہوں نے کہی وہ بھی آپ سے عرض کرتا ہوں. لیکن اس سے خبریں اور بھی ہیں, بہت اہم خبریں ہیں. اس سے پہلے ایک لطیفہ سن لیں. کئی درجن یونیورسٹیاں, میرے خیال میں کوئی 30-40 یونیورسٹیاں ہیں, وہ تعداد میں لکھی تھی, میرے ذہن سے اتر گئی بات. ان کے وائس چانسلروں کا انتخاب کرنے کے لیے محترمہ وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز ذاتی طور پہ انٹرویو کر رہی ہیں, اور 11 انٹرویو انہوں نے کر بھی ڈالے. اب آپ اس لطیفے پہ غور کیجئے کہ ہمیشہ یہ طریقہ ہے, کمیٹی بنائی جاتی ہے اور وہ تعین کرتی ہے. عمران خان کے دور میں تو یہی ہوتا تھا, اس سے پہلے یہ اپنی مرضی کے مقرر کرتے تھے, شریف خاندان کی جیسے عادت ہے. اور جو شعار ہے ان کا, عادت کیا, جو طریقہ ہے ان کا, ہر جگہ اپنے آدمی ہونے چاہیے. اور اب یہ خاتون جو 2 سطریں نہیں لکھ سکی تھی 14 اگست کو, 2 سطریں, اور جو لکھے ہوئے نوٹس کے بغیر کوئی گفتگو کر سکتے ہی نہیں ہے, وہ جو ہیں ایک سادہ سے موضوع پر بھی وہ وائس چانسلروں کا انٹرویو کریں گی, اور یہ لوگوں کو oblige کیا جائے گا. ایک تو oblige کرنے کا پہلو, ارے دکھاوا ہر چیز میں, بڑی اتھارٹی شو کرنا اور بڑی لیاقت کا مظاہرہ کرنا. لیاقت تو آپ کو چھو کبھی نہیں گزری. اسلام آباد کی وہ جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے, سیشن جج محترمہ شائستہ کنڈی نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی طرف سے اسلحہ اور شراب برآمدگی کے کیس میں حاضری سے مستثنیٰ قرار دینے کی درخواست مسترد فرما دی, اور متعلقہ ایس ایچ او کو حکم دیا کہ وزیر اعلیٰ کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے. آکسفورڈ یونیورسٹی نے عمران خان کا جو تعارف شائع کیا ہے اس میں شوکت خانم ہسپتالوں کی تعمیر, 1 ارب درخت لگانے, سونامی ٹری بھی جسے کہا تھا, ٹری سونامی یا سونامی ٹری, موسمیاتی تبدیلیوں سے جنگ, احساس پروگرام, اور خطے میں امن کی کوششوں کا حوالہ دیا ہے. ہر گزرتے دن کے ساتھ عمران خان کی کامیابی کا امکان بڑھ رہا ہے. جب تک رزلٹ نہ آ جائے حتمی طور پر تو نہیں کہا جا سکتا, اس لیے کہ کوئی بہت سروے نہیں ہوا. البتہ 1 لاکھ آدمی نے ان کے حق میں دستخط کیے ہیں. نون لیگ کے ایک سابق سینیٹر جنرل عبدالقیوم نواز شریف کے ایما پر وہاں جا بیٹھے ہیں لندن میں, اور اخبار نویسوں سے ایک کے بعد دوسرے اخبار نویس کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے گزارش کرتے ہیں عمران خان کے خلاف لکھیں. ان اخبار نویسوں کے لکھنے سے کیا ہوگا, وہ جو ایک جھنڈ ہے وہاں جمع کیا ہوا نواز شریف صاحب کا, اور میں بہت رنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ بچا ہوا کھانا انہیں کھلایا جاتا تھا. تو بس بیچارے جنرل قیوم مطلب وہ رہے, کور کمانڈر رہے, اور وہ لیفٹیننٹ جنرل رہے, یہ ایک کمپلیکس جو ہے ٹیکسلا ہیوی مکینیکل کمپلیکس کے سربراہ رہے. مگر دربار میں آدمی ایک بار بیٹھ جائے تو اسے کیا کیا کچھ کرنا پڑتا ہے. مرے جاتے تھے یہ پی ٹی آئی میں شامل ہونے کے لیے.
بن ہاتھ پاؤں مار رہے تھے، اور اب کیا کرتے پھر رہے؟ اور اگر یہ ہوتے پی ٹی آئی میں تو کیا کر رہے ہوتے؟ کشیدہ خوانی کر رہے ہوتے، اس کی عمر اسی میں گزری ہے. ہاں جی، عمر گزری ہے ایسی دشت کی پیمائی میں. عمران خان نے جو گفتگو کی ہے آج اڈیالہ میں اخبار نویسوں سے، انہیں ویسے روکنے کی کوشش کی گئی. انہوں نے کہا آپ مجھے روک نہیں سکتے، میں ملک کی سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہوں، آپ مجھے میری مرضی کا اخبار تک نہیں دے رہے. میں ڈان اخبار پڑھنا چاہتا ہوں، انہیں ایک دوسرا اخبار دیا جاتا، دی نیوز اخبار انہیں دیا جاتا، اور پی ٹی وی دیکھنے پہ مجبور کیا جاتا ہے. کوئی ذہنی اذیت دینے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. اور ایک چیز انہوں نے خود بھی پوائنٹ آؤٹ کی، انہوں نے کہا کہ بچوں سے بات نہیں کرنے دی جاتی، اور اس کی مجھے تکلیف ہے. قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، 3 ملاقاتوں کے علاوہ سیل میں پڑا رہتا ہوں. کہا کہ اب یہ لوگ سپریم کورٹ پہ حملہ آور ہیں، صرف وہی ایک ادارہ بچ گیا تھا، اب اسے بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں. اگر وہ اس پہ تلے رہے تو ملک بھر میں ہم احتجاجی تحریک چلائیں گے. بڑے صاحب نے کرکٹ بورڈ میں اپنا چیئرمین رکھ لیا ہے. کرکٹ ایک ٹیکنیکل کھیل ہے، اس آدمی کو کیا معلوم ایک سفارشی کو مسلط کر دیا گیا ہے. محسن نقوی کی کیا قابلیت، کیا اہلیت ہے؟ رمیز راجہ میرا رشتہ دار نہیں تھا، اس کا انتخاب میں نے اس لیے کیا کہ وہ ایک پروفیشنل کرکٹر تھا. رمیز راجہ صاحب نے اخراجات جو ہیں 70% کم کر دیے تھے، 70%. اور ٹیم جو ہے اس کی کیا شان تھی، اور ایک لگتا تھا کہ سنہری دور لوٹ آئے گا، بہتری مسلسل ہو رہی تھی. بہت ہی محنتی آدمی ہے، اور ان کو ہٹا کے ایسے آدمی کو لگا دیا گیا جس کی کرکٹ کے البے بھی پتہ نہیں ہے جس کو. اور انہوں نے کہا بھی، خان صاحب نے کہا بنگلہ دیش سے ہار گئے، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ وائٹ واش انہوں نے کہا، اس سے بری شکست اور کیا ہوگی؟ ایسا کون سا ایٹم بم پھٹا تھا کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ 3 سال میں تباہ ہو کر بنگلہ دیش سے بھی کمتر ہو گئی. نواز شریف کے خلاف انہوں نے کہا 4، شہباز شریف کے خلاف 5، اور زرداری اور اس کے فرنٹ مینوں کے خلاف 9 ریفرنس جو ہیں وہ منجمد پڑے ہوئے ہیں. وہ پڑے ہوئے ہیں عدالتوں میں، وہ گرد پڑ رہی ہے فائلوں پہ، اور ان پہ کارروائی نہیں ہو رہی. کسی ملک کو تباہ کرنے کے لیے دشمن کے حملے کی ضرورت نہیں ہوتی، لازمی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اداروں کو کرپٹ اور نااہل لوگ اداروں میں بٹھا دیے جائیں تو قوم تباہ ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا چیف جسٹس انتظار کر رہے ہیں کہ 1990 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ ہو جائے تو نیب ترامیم کیس کا جو ہے وہ فیصلہ سامنے آئے. نیب نے، خان صاحب نے کہا القادر یونیورسٹی کے عطیات بند کرا دیے ہیں. القادر یونیورسٹی دیہی علاقے کی دوسری یونیورسٹی ہے جس میں 100% طلبہ مفت تعلیم حاصل کرتے ہیں. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ القادر یونیورسٹی بند ہو جائے. اس کا مجھے کیا نقصان ہوگا؟ اس کا نقصان تو طلبہ کو ہوگا جب مفت تعلیم پا رہے ہیں. پولیس اور نیب کو ہمارے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے. راولپنڈی کے کمشنر نے سچ بولا تو اسے غائب کر دیا گیا. قاضی عیسیٰ فائز اگر بے گناہ ہوتے تو کمشنر راولپنڈی کو لازماً اپنی عدالت میں طلب کرتے. کمشنر نے کہا تھا کہ وہ، یہ خان صاحب نے نہیں کہا، میں عرض کر رہا ہوں کہ کمشنر نے یہ کہا تھا کہ وہ قصوروار ہیں. پنڈی کی 12 سیٹیں پی ٹی آئی نے جیتی تھیں اور وہ دوسروں کو دے دی گئیں، اور میں خود کو اس کا قصوروار سمجھتا ہوں، اور میں اس کا مستحق ہوں کہ مجھے لیاقت باغ میں پھانسی دے دی جائے، اور چیف الیکشن کمشنر کو بھی اور چیف جسٹس کو بھی. یہ ان کے الفاظ ہیں. گرفتاری کے بعد خان صاحب نے کہا ایک دن بھی میں ہسپتال میں نہیں گیا، ایک دن بھی. آپ کو پتہ ہے نواز شریف صاحب کی فوراً 10 بیماریاں پیدا ہو جاتی تھی، ڈاکٹر وہاں بیٹھے رہتے تھے اور ٹوکرے میں بھر کر کھانے آتے تھے. اور انہوں نے کہا کہ ان کو تو ایئر کنڈیشن کمرے دیے گئے تھے. کل بھی انہوں نے کہا تھا، وہ اپنا عمران خان صاحب عادی ہیں، دہراتے رہتے ہیں، پوائنٹ جو ہے نا اس کی تکرار کرتے رہتے ہیں. میرے لیے ایک قیدی کھانا پکاتا ہے، میں نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی. وہ اطلاع دیے ہیں ذمہ دار رہے کہ وہ کھانا جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا، وہ باورچی نہیں ہے، وہ اذیت دینے کے لیے مطلب جو بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا.
پارلیمنٹ میں جھوٹ بولا جاتا ہے کہ 5 اسٹار کسی سہولیات مجھے حاصل ہیں. مجھے تو وہی سہولیات حاصل ہیں جو سزائے موت کے قیدی کو ہوتی ہیں. نواز شریف 40 لوگوں کو ملتا تھا، اپنے کمرے میں صحافیوں سے باتیں کرتا تھا. ہفتے میں 3 دن کے سوا تمام وقت مجھے اپنے کمرے میں گزارنا ہوتا ہے. اور یہ بھی کہا کہ ادارہ سب کا ہے، صرف آرمی چیف کا نہیں، پوری قوم کے لیے ادارہ اہم ہے. کے لیے یہ بات اہم ہے کہ ادارہ مضبوط ہو. وہ کام جو دشمن نہیں کر سکا یہ خود کر کے ادارے کو نقصان پہنچا رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے بھی بہت احتجاج کیا ہے. اب سرکاری اخبار میں تو بھائی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ سودا طے پا گیا ہے اور اب اس کی تفصیلات طے ہو رہی ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بالکل مختلف ہے. انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے نام ایک خط لکھا ہے، چیف جسٹس صاحب کے نام، کہ سود نظام ختم کرنے کے فیصلے کے خلاف مختلف بینکوں کی اپیلوں کو نمٹایا جائے جو مدتوں سے پڑی ہوئی ہیں. پارٹی کے ایک ترجمان کے مطابق شرعی عدالت نے گزشتہ برس سال فیصلہ دیا تھا کہ 5 سال میں سود سے پاک نظام قائم کرنے کا حکم شرعی عدالت نے دیا تھا، تو مولانا نے اس سلسلے میں خط لکھا. اس کے علاوہ اسمبلی میں انہوں نے خطاب کیا. انہوں نے کہا سیاسی لوگوں کی اہمیت ختم کی جا رہی ہے. سیاسی جماعتوں اور قائدین کو غیر ضروری سمجھنے سے بڑی حماقت کوئی ہو نہیں سکتی. جبری گمشدگی ایک بڑا مسئلہ ہے، اس پر بات ہونی چاہیے. خاندانوں کو حکومت بتائے کہ ان کے پیارے کہاں ہیں. میں چاہتا ہوں لوگ افواج پاکستان پر اعتبار کریں. ریاست ناکام ہو تو ہم صورتحال کو کنٹرول، ہم سیاستدان، یعنی ہم سے مراد یہ تھی کہ ہم سیاستدان صورتحال پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں. مثلا میں الیکشن سے پہلے افغانستان گیا، دونوں باہمی تجارت دونوں ملکوں کے افغان مہاجرین کے بارے میں گفتگو کی اور کامیاب لوٹا. سب چیزیں اپنے اندر سمیٹ کر فیصل آباد کا گھنٹہ گھر بن جانا ایک خواہش تو ہو سکتی ہے مگر یہ مسائل کا حل نہیں ہے. سردار اختر مینگل صاحب سے ملے آج اسد کیسر صاحب بھی، اور لیکن ان سے پہلے رانا ثناء اللہ کی قیادت میں خالد مکسی، اعجاز جاکھرانی اور جمال مینگل وغیرہ ملے اور انہوں نے درخواست کی کہ وہ اپنا استعفیٰ واپس لیں. اسپیکر نے بھی کہا، دیگر ارکان نے بھی کہا، مگر سردار صاحب نے استعفیٰ واپس لینے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ انہوں نے مجھے قائل کرنے کی کوشش کی لیکن میں نے انہیں قائل کر لیا. اور یہ بھی کہا کہ مسائل کا حل اب ہمارے پاس نہیں رہا. آرام دہ کرسیوں پر بیٹھے لوگوں کو اب سنگلاخ پہاڑوں میں بیٹھے بندوق برداروں سے گفتگو کرنی ہوگی. کم و بیش یہی بات اسمبلی میں اسد کیسر صاحب نے بھی کہی کہ بلوچستان ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. ویسے تو پختونخوا میں بھی صورتحال یہی ہے، اور آج جو حکم جاری کیا ہے سیشن جج صاحب نے اس پہ حیرت کا اظہار کیا جا سکتا ہے کہ چیف منسٹر کو ہتھکڑی لگا کے پیش کیا جائے صوبے کو. ذرا غور کیجئے کہ اگر کوئی شکایت ہوتی محترمہ سے کسی طرح کی، کوئی اور طرح کا بھی مقدمہ ہوتا، پنجاب کے وزیر اعلیٰ سے کوئی عدالت یہ حکم جاری کر سکتی تھی. عدالت نظام بھی ہمارا ایسے لطیفے اس میں ہوتے ہیں. پی ٹی آئی لاہور کے سیکرٹری جنرل اویس یونس کو 22 دن کے بعد آج انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا، اور اس تعلیم یافتہ آدمی کو، اعلیٰ تعلیم یافتہ آدمی کو پولیس دہشت گردی کے ملزم کی طرح گھسیٹ رہی تھی. دہشت گردی کا عدالت کے جج صاحب تو چھٹی پر تھے تو اینٹی کرپشن کے جج نے 10 دن کا ریمانڈ ان کا دے دیا، پولیس کے حوالے کر دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جناب جسٹس سردار اسحاق خان صاحب نے عمران خان کے وکلاء فیصل چودھری اور نعیم پنجوتھا صاحب کی اڈیالہ جیل میں انہیں جانے سے روک دیا گیا تھا نا، ان کی عدم موجودگی میں جو کارروائی ہوئی ہے، انہوں نے کہا جو شواہد پیش کیے گئے ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے.
انہوں نے عمران خان کے وکلاء کو روکنے پر سپرنٹینڈنٹ یا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ میں سے کسی ایک کو عدالت میں ذاتی طور پر پیش ہونے کا حکم بھی دیا، اور یہ بھی کہا کہ اگر ان میں سے کوئی بھی پیش نہیں ہوتا تو درخواست گزار کے الزامات کو تسلیم کر لیا جائے گا اور عدالت اپنے اختیار استعمال کرے گی۔ اب میں اس سے سمجھ نہیں سکا، کیا اتنی اطلاع مجھے ملی تھی، انہوں نے یہ کہا کہ کیا وہ پھر جیل کے باہر مقدمے کی سماعت ہوگی، کیا ہوگی؟ سختیاں جاری ہیں جناب پی ٹی آئی پہ۔ NA 171 رحیم یار خان کے ضمنی الیکشن میں تحریک انصاف کے امیدوار ہیں حسان مصطفیٰ، اور بہت سے کارکنوں کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ سندھ پی ٹی آئی کے صدر حلیم شیخ صاحب کو اغوا کر لیا گیا، جن گاڑیوں میں انہیں لے جایا گیا ان پر نمبر پلیٹیں نہیں تھیں۔ آل پاکستان انجمن تاجران کے صدر جناب اجمل بلوچ نے ایک نجی ٹی وی چینل پر ایک سرکاری اخبار نویس کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا، میں غیر سیاسی آدمی ہوں، مگر میں حلفاً کہتا ہوں کہ پچھلی حکومت میں کرونا کے دنوں میں بھی ہمارے لیے حالات اتنے برے نہیں تھے جتنے اب۔ اور نہ شہباز شریف صاحب روز ہمیں بتاتے مہنگائی کم ہو گئی ہے، پتہ نہیں کہاں کم ہو گئی ہے مہنگائی، خدا جانے۔ اور یہ اتنا ادراک نہیں ہے کہ اس طرح کے دعووں کا بہت سخت لوگ جو ہیں برا مناتے ہیں، اس کا رد عمل ہوتا ہے، لوگوں میں غصہ بڑھتا ہے۔ ہر حکمران قائد اعظم کے بعد تقریباً یہی کچھ کہتا رہا، یہی کرتا رہا۔ خیر نون لیگ جیسی مافیا تو کبھی وجود میں آئی نہیں، اور اس کی سزا آخر میں وہ بھگتتا رہا، لیکن بھائی کوئی عبرت حاصل نہیں کرتا۔ اور یہ مقبول جان صاحب پہ ایک اور مقدمہ قائم کر دیا گیا۔ شاعر یعنی ایک ایسا آدمی، ممتاز کالم نویس، شاعر، ڈرامہ نگار اور سابق بیوروکریٹ، ایک اور مقدمے میں انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان پر مذہبی منافرت پھیلانے کا الزام ہے۔ جوڈیشل ریمانڈ پر انہوں نے ریمانڈ مانگا تھا، مگر عدالت نے ریمانڈ نہیں دیا، جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ اور ریمانڈ نہیں، مطلب وہ اس کو کہتے ہیں جوڈیشل کر دینا، یعنی ان کو جیل بھیج دیا، ریمانڈ نہیں دیا، پولیس کے حوالے نہیں کیا۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ بعض اخبار نویس اور ایسے اخبار نویس جس سے ان کی یہ توقع نہیں تھی، یہ اندیشہ نہیں تھا، ان کے کردار کشی کر رہے ہیں۔ کل میں نے 2 اخبار نویسوں کو ان کے بارے میں نہایت گھنونی گفتگو کرتے ہوئے سنا، بھائی آپ کے پاس کیا ثبوت ہے ان سب چیزوں کا، جو سنگین الزامات آپ لگا رہے ہیں، اور وہ ایک کسی آدمی کا موقف سنے بغیر کیسے آپ اپنا کسی آدمی پہ اتنی گھنونی گفتگو کر سکتے ہیں۔ بہت افسوس ہے ان اخبار نویسوں پہ۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کی جو پارٹی ہے پاکستان عوام پارٹی، اس کا اپوزیشن پارٹیوں کے اتحاد میں، وہ جو اتحاد ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان، اچکزئی صاحب جس کے سربراہ ہیں، ان کے ساتھ اس میں شامل کرنے کے لیے بات چیت کا آغاز ہو گیا ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کی ملاقات ہوئی ان سے محمود اچکزئی صاحب کے گھر پہ، اور اس ملاقات میں انہیں شمولیت کی دعوت دی گئی، مگر یہ فیصلہ ہوا، وہ تو خیر انہوں نے کہا پارٹی سے پوچھ کر فیصلہ کرو، ظاہر ہے مشورہ کریں گے۔ کل جماعتی کانفرنس بلانے پر اتفاق ہوا، جس میں ملک کی مجموعی صورتحال، خاص طور پہ بلوچستان اور پختونخوا میں جو بدامنی ہے اس پر غور کیا جائے گا۔ علی امین گنڈا پور کی آج صاحب کے سے متعلق بہت خبریں ہیں۔ انہوں نے گورنر فیصل کریم کنڈی، جیو نیوز اور سلیم صابی پر 50 کروڑ روپے ہرجانے کا نوٹس ان کو بھیجا ہے، اور نوٹس میں یہ کہا گیا ہے کہ گورنر نے ایک ٹی وی پروگرام میں ان پر جھوٹے الزامات لگائے، ان کا موقف نہیں لیا گیا۔ مرکز اور پنجاب میں یہ سب جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی مدد سے حکومت قائم ہے نون لیگ کی، لیکن وہ شکایت کرتے رہتے ہیں کہ بھائی ہمیں حصہ نہیں ملتا پورا۔ گزشتہ ماہ گورنر ہاؤس میں ایک اجلاس ہوا تھا دونوں پارٹیوں کے رہنماؤں کا، اور ابھی 2 دن قبل محترمہ مریم اورنگزیب کی رہائش گاہ پر ایک دوسرا اجلاس ہوا ہے، اور محترمہ مریم نواز کے بارے میں محترمہ مریم اورنگزیب، معافی چاہتا ہوں،
وہ ان کے بارے میں یہ بات ذہن میں رہے کہ وہ محترمہ مریم نواز سے ہدایات نہیں لیتی، نواز شریف صاحب سے لیتی ہیں براہ راست۔ اور ایک طویل اجلاس ہوا جس پیپل پارٹی کے سب مطالبے مان لیے۔ اب مطالبے کیا ہیں؟ وہ حیدر گیلانی صاحب نے بتایا کہ سب سے بڑا مطالبہ ہے قومی، صوبائی اور ضلعی سطح پر پیپلز پارٹی کے نمائندوں کو فنڈز فراہم کیے جائیں، پیسے دیے جائیں، سیدھی بات ہے۔ فنڈز کیا 600 ارب کیا ارکان اسمبلی کے لیے؟ اور یہ کنسٹرکشن میں جتنا پیسہ کھایا جاتا ہے وہ سب کو پتہ ہے، تو ان کا کیا عمل دخل ہے جی؟ ارکان اسمبلی کا کیا تعلق ہے ترقیاتی منصوبوں سے؟ یہ مقامی طور پہ طے ہونا چاہیے، یہ منصوبہ بندی کمیشن کو طے ہونا چاہیے۔ منصوبہ بندی کمیشن میں بھی آپ کو پتہ ہے جہاں زیب صاحب کو ہٹا دیا گیا اور اب من مانی کریں گے اپنا احسن اقبال صاحب۔ صوبوں میں بھی اسی طرح کے ادارے ہیں، انہیں فیصلے کرنے چاہیے۔ 600 ارب روپے اس میں ہیں، اس کا بڑا حصہ ضائع ہو جائے گا۔ دوسرا مطالبہ ان کا یہ ہے پیپلز پارٹی کا کہ سرکاری محکموں میں لا افسروں کا یہ وکلاء مقرر کیے جاتے ہیں سرکاری اداروں کی نمائندگی کے لیے، ان کو ملازمتیں دی جائیں ہماری پارٹی کے جتنے ارکان اسمبلی ہیں مرکز میں اور صوبے میں ان کے تناسب سے۔ اور تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ ترقیاتی اور غیر ترقیاتی اداروں میں ہماری مرضی کے افسر مقرر کیے جائیں۔ یہ کیا افسر مقرر کرنے کا طریقہ ہے جی کہ پارٹیاں نامزد کریں گی افسروں کو؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کوئی آئین نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے، اور یہ دعوے کر رہے ہیں معیشت کو ٹھیک کریں گے اور امن و امان بحال کریں گے اور مایوسی اور بے یقینی ختم کریں گے۔ ہیں جی، اقبال نے کہا تھا لیگ آف نیشنز کے قیام پر اقوام متحدہ سے پہلے جو ادارہ بنا تھا بہر تقسیم قبور انجمن ساختند، قبروں کی تقسیم کے لیے اس برے حال میں بھی لوٹ مار کے پڑی ہوئی ہے، مل بانٹ کر کھانے کی فکر ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے قرار دیا ہے کہ ویگو ڈالنے والے ساری میں بھی چاہتا ہوں گھروں میں آتے ہیں اور بندے اٹھا کر لے جاتے ہیں، ایس ایچ او سمیت کسی کو خبر نہیں ہوتی۔ جسٹس بابر ستار صاحب جو ہیں وہ فیضان عثمان کی بازیابی کے لیے درخواست کی سماعت کر رہے تھے، ان کے والد جو ہیں وہ زار و قطار روتے رہے۔ آئی اسلام آباد ناصر رضوی صاحب پیش ہوئے، تاہم فیضان عثمان کو پیش نہیں کیا گیا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل استدعا کی کہ مزید 2-3 دن انہیں دیے جائیں، اور انہوں نے بتایا کہ لاہور میں کیمروں کی جو فوٹیج ہے وہ دیکھی ہے، کچھ چہرے نقاب میں ہیں، کچھ واضح نہیں ہیں۔ باتیں کیسے ہو سکتے ہیں جی؟ وزارت داخلہ کو اور وزارت دفاع کو گاڑیوں کے بارے میں لکھا ہے۔ اب سیف سٹی کا جو ریکارڈ ہے، اب اس میں پرابلم یہ ہے جو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا کہ وہ ایک مہینے کے لیے رکھا جائے، تب تو 2 مہینے گزر چکے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آئی ایس آئی پہ تو الزام تو آئی ایس آئی پہ ہے، جسٹس صاحب نے کہا ان سے رابطہ کیا ہوتا، تو انہوں نے کہا ہم نے وزارت دفاع سے رابطہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ آئی جی صاحب آئی ایس آئی سے رابطہ کریں، اور وزارت دفاع سے تعلق کیا ہے آئی ایس آئی کا؟ وہ تو وزیر اعظم کا ماتحت ہے اور ان سے احکامات وصول کرتی ہے۔ ایک بڑے اخبار کی اطلاع یہ ہے، عرفان صدیقی صاحب تو یہ فرماتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ کے بطور چیف جسٹس تقرری کا تقرر ہو جائے گا، اور ہماری عدلیہ کا معتبر نام ہے، اور بطور جج ان کے کردار پر کم ہی کبھی انگلی اٹھائی گئی ہے، اگلے ماہ وہ چیف جسٹس کے منصب پر فائز ہو جائیں گے۔ مگر ایک بڑے اخبار کی اطلاع یہ ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس میں اہم نوعیت کی قانون سازی کی جائے گی، اس کے بعد ہی ملتوی ہوگا۔ سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد بڑھانے کا جو ہے آئینی ترمیم کی بجائے قانون کے طور پر، منی بل کے طور پر اس کو پاس کیا جائے گا، جس میں اپوزیشن مزاحمت نہیں کر سکے گی اور اس کی منظوری حاصل کی جائے گی۔ ججوں کے علاوہ بعض دوسرے سرکاری ملازمین کی مدت ملازمت میں بھی اضافہ
ہو سکتا ہے۔ علی امین گنڈاپور نے اعلان کیا، میں نے ابشر کیا، آج بڑی خبریں ہیں علی امین گنڈاپور کے بارے میں، صوبے میں عمران خان کے دور میں، اب بھی عمران خان کے دور ہے، وہ پختونخوا میں تو مستقل ہے، عمران خان کا دور چلا آتا ہے، ان کا جو بلدیاتی نظام انہوں نے بنایا تھا وہ بحال کر دیا گیا۔ اس نظام میں کیا تھا؟ انہوں نے تو کہا بیشتر زیادہ تر اختیارات ان کو منتقل کر دیے جائے، اس میں ترقیاتی فنڈ کا 30% بلدیاتی اداروں کو دیا جائے گا۔ اور یہ یاد ہونا چاہیے لوگوں کو کہ سکول بہتر ہوئے تھے، ہاسپٹل بہتر ہوئے تھے، اب تو خیر بہت سی شکایات بھی آ رہی ہیں، کیونکہ بہرحال اب وزیر اعلیٰ صاحب ایک ایسے شخص ہیں جن کو اپنی ذات گرامی سے فرصت کم ہی ملتی ہے۔ دوسرے صوبے میں بلدیاتی اداروں کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ آڈیٹر جنرل صاحب کی رپورٹ میں ایک انکشاف ہوا ہے۔ FWO نے، فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن نے، جو سڑکیں بناتی ہے اور بھی کئی کام کرتی ہے، عطیات اور خیرات کے طور پہ 7 ارب روپے تقسیم کیے، مگر اس کا حساب نہیں ہے۔ حساب تو ہوگا کوئی نہ کوئی، مطلب یہ ہے کہ بعض حساب نہیں ہے اس کا قابل اعتبار۔ اور ایک انہوں نے بیرون ملک ایک کمپنی بنائی، کمپنی تو ہو سکتا ہے بیرون ملک بنانے کی ضرورت ہو، مگر ٹیکس کی رقم جو ہے اس کی جمع کرانے کے بجائے اپنے اکاؤنٹ، ایک نجی بینک کے اکاؤنٹ میں رکھ چھوڑی۔ ایک وفاقی وزیر صاحب جنہیں وزیر اعظم سے زیادہ طاقتور سمجھا جاتا ہے، ایک ریٹائرڈ، کراچی میں ایک ریٹائرڈ جج کے گھر پہ گئے اور ان سے فرمائش کی کہ وہ جسٹس محمد مظہر اور جسٹس حسن اظہر رضوی سے کہیں کہ مخصوص نشستوں پر حکومت کے حق میں رائے دیں۔ ڈاکٹر کیسر بنگالی نے ایک بڑا ہولناک انکشاف کیا ہے کہ گوادر پورٹ میں پاکستان کا حصہ صرف 9% ہے، 91% حصہ چین کا ہے، اور معاہدے کو خفیہ رکھا گیا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا تو ہم انہیں بتاتے کہ یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ آخر میں جناب ایک گفتگو ہے، یہ ایک سینئر رپورٹر ہیں، یہ بجائے اس کے کہ میں آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں، وہ حسنات ملک صاحب، ان کی ایک مختصر سے گفتگو ہے، وہ آپ سن لیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ججز جو ہے میجارٹی جو ہے وہ قاضی صاحب سے میرا خیال ہے کہ کمفرٹیبل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، اور بالکل جو صورتحال ہے وہ اتنی زیادہ گمبھیر ہو گئی ہے کہ ابھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہوں گی ججز کے حوالے سے کہ ڈر اتنا ہے حکومت اور ججز کے درمیان بھی کہ 12 جولائی کی ڈیٹیل ججمنٹ میں کیا ہوگا۔ اگر کوئی بہت کچھ آ گیا تو پھر جنرل فیض کی کوئی سٹیٹمنٹ ہے، اس میں کچھ ججز کے حوالے سے کچھ ان کو وہ جنرل فیض کے کیس میں جو فائنڈنگ ہے وہ بھی پھر امپورٹنٹ ہوگی، اس کا بھی لنک اپ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اس وقت جو صورتحال ہے، بہتر تو یہی ہے کہ جو ججز ہیں سپریم کورٹ کے وہ کسی ٹائم کسی چیز پہ اکٹھے ہوں، لیکن کیا قاضی صاحب اس حوالے سے کوئی اپنی قربانی دیں گے؟ وہ اپنے جو معاملات ہیں وہ سمجھیں گے کہ ٹھیک ہے جی میں جا رہا ہوں، میری وجہ سے اگر ججز کو پرابلم ہے یا جو بھی تو ٹھیک ہے، جو ہے وہ جیسے منصور علی شاہ، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ نہیں، ان کا جو مزاج ہے وہ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور یہ حکومت ان کے ساتھ ہے۔